پاکستان کو دہشت گردی اور مہنگائی کے مشترکہ حملے کا سامنا ہے۔ کیسر بنگالی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کو جس معاشی بحران کا سامنا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو ہوگا، کوئی آپ سلوشن ہمیں سجیسٹ کریں گے؟ جی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جس کا حل نہیں ہے، اور یہ جو ابھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں کس نے کیا وعدے کیے، کس نے مبارکباد دی، یہ پچھلے 20 سال سے ہم قرضہ لے کے معاملے کو ٹالتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ قرضہ لے کے ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ جو قرضہ کا بنیاد ہے وہ 2 خسارے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا جو فاصلہ ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ کم کرنا پڑے گا۔ اس ہم ریونیو بڑھا نہیں سکتے کیونکہ معیشت بیٹھتی ہے، اور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے اسی وجہ سے۔ تو حل صرف ایکسپینڈیچر کی کمی میں ہے اور امپورٹ کی کمی میں ہے۔ اچھا، ایکسپینڈیچر میں جو ہے قرضہ جو لیا ہے وہ تو واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جو نان ڈیٹ جو ہمارا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے، جس میں دفاع بھی شامل ہے، وہ ہمیں کم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جو ادھر ادھر سائیڈ لائنز پہ، مارجن پہ ہم فیصلے اس کے حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ سب صرف لفاظی ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ 2 خسارے کم کرنے پڑیں گے۔ اچھا، یوسف نظر صاحب، آپ بھی سلوشن سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے، جو کیسر بنگالی صاحب کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ اس وقت جو ہے، جہاں تک تعلق ہے امپورٹس کا، تو امپورٹس تو ہماری جو پچھلے سال جو تھی $80 بلین کے قریب پہنچ گئی تھی، اس سال میرے خیال سے کوئی $60 بلین کے قریب ہوں گی، اس لیے کہ 6 مہینے میں صرف $31 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا۔ تو میرے خیال سے جو امپورٹ کی بات ہے، اس میں کمی جو ہے، اس میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ اعداد شمار دیکھیں تو زیادہ تر امپورٹ جو ہیں وہ ایسی ہیں جیسے آئل کی، پام آئل ہے، گندم بھی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کمی جو ہے کوئی ڈراسٹک جو ہے ممکن نہیں ہے۔ میرے خیال سے ایک اور مشکل کے لیے پاکستان کو شاید تیار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری ادائیگیاں جو ہیں اگلے 3 سال میں وہ تقریباً آفیشیل نان آفیشیل سب قرضے ملا کے تقریباً جو ہے IMF کے مطابق آپ کی ادائیگی ہوں گی ہر سال $25 بلین۔ اچھا، آپ ہر سال $25 بلین کہاں سے لائیں گے؟ تو اس وقت تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے میرے خیال سے کہ پاکستان کے جو حکمراں ہیں ان کو اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان قرضوں کی جو ری شیڈیولنگ جسے کہتے ہیں وہ میرے خیال سے کرنی پڑے گی۔ میرے خیال سے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں۔ زبیر صاحب، آپ کیا سلوشن سجیسٹ کریں گے؟ جی دیکھیے، میں تو آپ کو میکرو اکنامک کی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلوں۔ آپ خاص امپورٹس کو نہیں کنٹرول کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے مجموعی ڈومیسٹک ایکسپینڈیچر جو ہیں اس کو کم کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر ڈومیسٹک اکانومی جن کا خسارہ ہوتا ہے اس خسارے کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ جو ہے اس وقت وہ ہے ہمارے گورنمنٹ کے بجٹ خسارے کا، اور صرف فیڈرل نہیں، 4-5 حکومتوں کو ملا کر اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اس وقت کئی خرب روپے بن چکا ہے، اور وہ اس وقت 9-10% GDP کے برابر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس نے ہونا ہے 2-3% کے قریب ہونا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی جامع قسم کی اخراجات کی کمی کرنی ہوگی، ڈیفنس میں صرف نہیں، ہر محکمے میں۔ کتنے دیکھیں نا، سینکڑوں اس طرح انسٹیٹیوشنز ہیں جو مفت میں بنی ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور کوئی کام نہیں کرتی۔ گورنمنٹ کا سائز جو ہے، ان کی تنخواہیں جو ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں، 35 لاکھ تو ملازمین ہیں حکومتوں میں، میں لوکل گورنمنٹس نہیں گن رہا، جو 5 حکومتوں میں ہیں، اور ان کی جو تنخواہیں بار بار بڑھی ہیں۔ دیکھیں، جن کو ان نے سرو کرنا ہے، ہماری تو آمدنی نہیں بڑھی جتنی تیز تھی، ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں۔ دیکھیں، ہر جو معیشت ہوتی ہے اس کا ایک برداشت ہوتا ہے کہ کتنی بڑی حکومت وہ سہ سکتے ہیں۔ یہاں پر دی ایفیشنسی آف گورنمنٹ سروس بہت ہی کمزور ہے، بہت لو ہے۔
शहबाज राना साहब, आप के ख्याल में ये मुमकिन है, आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाल सकें? एक तो जो डॉक्टर ज़ुबैर और डॉक्टर बेंगाली कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स पे कंप्रेशन करें और शरह सूद को कम करें, IMF के प्रोग्राम में ये दोनों काम नहीं हो सकते, क्योंकि ये उनकी रूह के खिलाफ है। आई डिडंट से दैट। नहीं, इंपोर्ट कंप्रेशन की बात नहीं, मैं वो डॉक्टर बेंगाली ने बात की, आप कह रहे हैं शरह सूद वाली। तो IMF के प्रोग्राम में ये दोनों काम नहीं हो सकते। आगे होना क्या चाहिए? सबसे पहले जब आप खर्चे की बात करते हैं, ये सही फरमा रहे हैं, हमारा फोकस गलत है महसूलात बढ़ाने पे सिर्फ। असल मसला खर्चा हो गया आपका। 9,600 अरब रुपए का इस साल का बजट है और 5,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है अमीर साहब। 5,000 अरब चल नहीं सकता। 5,000 अरब को कम करने के लिए एक तो जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं वो करना पड़ेगा, लेकिन फौरी नहीं हो सकता कि आप शरह सूद कम करें। जो काम हो सकता है कि जो कर्जों की रीस्केजुलिंग, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, ना सिर्फ गैर मुल्की बल्कि पाकिस्तानी बैंक्स के साथ भी। ये सबसे बड़ा काम है, स्पेस यहाँ पे पड़ी हुई है। नंबर 2, जो NFC की बात कर रहे हैं, जो रूह थी उसकी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड की और 18वीं तरमीम की, उस रूह के मुताबिक कम से कम 10 वजारतें बंद करें। ठीक है, आपने ये पता नहीं कौन कौन सी वजारत खोली हुई है। उसके साथ ही ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, चाहे इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, उठते हैं और हेल्थ का और एजुकेशन का और यूथ का प्रोग्राम दे देते हैं। किस लिए? ये इनका काम नहीं है, ये आईनी तौर पर ये सूबों का काम है। हमारा फोकस क्या है कि नए टैक्सेस लगा दो। अब इनकी एक तजवीज़ ये है कि कैश विड्रॉल के ऊपर दोबारा टैक्स लगा दो, जो डार साहब ने लगाया था 15-16 में। इससे आपके मसाइल नहीं। तो आप ये कह रहे हैं चारों का इस पे इत्तेफाक है कि सोल्यूशन है और हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बचा सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ी सी कुर्बानी जो है वो सिर्फ अवाम ने नहीं देनी, हुक्मरान तबके ने भी देनी। बिल्कुल। बिल्कुल।